السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ بھارت کی صدر کو ان کے عہدے کا حلف اٹھانے پر مبارکباد دی ہے۔ قطر اور جمہوریہ ڈومینیکن نے دونوں دوست ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ حمزہ شہباز پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں رہے، ان کی تقرریاں بھی غیر قانونی ہیں، اور حکم دیا ہے کہ چودھری پرویز الہی آج رات وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھائیں۔ اور ماسکو مسلسل یوکرینی بندرگاہوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج جمہوریہ بھارت کی صدر دروپدی مورمو کے نام صدارت کا حلف اٹھانے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے، اور اپنے پیغام میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کے مزید فروغ کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج جمہوریہ مالدیپ کے صدر ابراہیم محمد صلیح کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ بھارت کی صدر دروپدی مورمو کے نام ان کی حلف برداری اور جمہوریہ مالدیپ کے صدر کے نام یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ مالدیپ کے صدر ابراہیم محمد صلیح کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جنرل شیخ احمد نواف الاحمد الصباح کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا اور انہیں برادر ملک کویت کا وزیر اعظم مقرر کیے جانے پر مبارکباد دیتے ہوئے ان کی توفیق و کامیابی اور دونوں برادر ملکوں کے باہمی تعلقات کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ جمہوریہ ڈومینیکن کے صدر لوئس ابی نادر نے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کا سینٹو ڈومینگو میں خیر مقدم کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ملاقات میں جمہوریہ ڈومینیکن کے صدر کو صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے خیر سگالی کا ایک پیغام پہنچایا، جس میں ان کی صحت و سعادت اور جمہوریہ ڈومینیکن کی حکومت اور عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ جمہوریہ ڈومینیکن کے صدر نے بھی صاحب سمو امیر کے لیے اسی قسم کے جذبات پر مشتمل ایک پیغام نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے سپرد کیا، جس میں ان کی صحت و سعادت اور قطر کی مزید ترقی اور خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں دونوں دوست ملکوں کے باہمی تعلقات و تعاون اور تمام تر شعبوں میں انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اسی طرح جمہوریہ ڈومینیکن کی نائب صدر جمہوریہ محترمہ راکھیل بینیا روڈریگز نے بھی نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے ان کے حالیہ دورہ جمہوریہ ڈومینیکن کے دوران ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور انہیں مختلف شعبوں، خاص طور پر صحت اور تعلیم کے شعبوں میں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ شورا کونسل کے ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن السلیتی نے، جو اس وقت
مملکت سویڈن کا دورہ کر رہی ہیں۔ سویڈن کی وزارت خارجہ میں سیاسی امور کے قائم مقام ڈائریکٹر جنرل جناب کارل میگنوس نیسر کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں قطر اور سویڈن کے درمیان تعلقات، خاص طور پر دونوں دوست ملکوں کے درمیان پارلیمانی تعاون اور پارلیمانی عمل کے مختلف شعبوں میں مہارتوں اور تجربات کے تبادلے کے فروغ کا جائزہ لیا گیا ہے۔ قطر نے حقوق انسانی کے احترام کا جامع منصوبہ اپنایا ہے، جس میں اس کا قومی تصور اور دوحہ کی جانب سے حقوق انسانی کے عربی چارٹر اور اس شعبے کے بین الاقوامی قانون کی مکمل پابندی شامل ہے۔ اس سلسلے میں قطر نے چوتھی عرب علاقائی اعلیٰ سطحی کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ یہ کانفرنس حقوق انسانی کے تحفظ اور فروغ سے متعلق ہے اور وہ قاہرہ میں عرب لیگ کے سیکریٹریٹ میں شروع ہو گئی ہے۔ آج 10 یہودی آباد کاروں نے قابض پولیس کی سخت نگرانی اور حفاظت میں مسجد اقصی پر چڑھائی کی ہے۔ القدس کے ادارہ اوقاف اسلامی نے بتایا ہے کہ 10 آباد کاروں نے گروپوں کی شکل میں پے در پے چڑھائیاں کی ہیں۔ وہ باب المغاربہ سے مسجد اقصی میں داخل ہوتے گئے تاکہ فلسطینیوں اور ہر جگہ کے مسلمانوں کو اشتعال دلا سکیں۔ ادھر شہر بیت لحم میں قابض فورسز نے چڑھائی کی ایک کارروائی میں 2 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ شہر کے پرانے حصے کے فلسطینیوں کو ان کے گھروں کی عمارتوں کو مسمار کر دینے کے نوٹس تھما دیے گئے ہیں، جبکہ ان فورسز نے مغربی کنارے میں 2 فلسطینیوں کے گھروں کی عمارتوں کو گرانا شروع کر دیا ہے۔ تیونس میں کل نئے دستور پر ریفرنڈم کے لیے ووٹ ڈالے گئے تھے اور 11,000 پولنگ اسٹیشنوں کے دروازے بند ہو جانے کے بعد ووٹوں کی گنتی شروع کر دی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ووٹنگ کا تناسب 27% سے زیادہ ہے۔ الیکشن کی ہائی اتھارٹی کے سربراہ فاروق بو عسکر نے کہا ہے کہ ووٹنگ سے ایک روز قبل خاموشی کے دن اور پھر کل ووٹ ڈالنے کے دن ریفرنڈم کی کیمپین میں ہونے والی خلاف ورزیوں کے ساتھ قانون کے مطابق نپٹا جائے گا۔ اندازہ ہے کہ الیکشن اتھارٹی پرسوں جمعرات تک اس ریفرنڈم کے نتائج کا اعلان کرے گی۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں سپریم کورٹ نے اب سے تھوڑی دیر قبل فیصلہ دیا ہے کہ حمزہ شہباز کی تعیناتی غیر قانونی ہے اور نو منتخب وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے صوبائی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی رولنگ کو کالعدم اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے حکم دیا ہے کہ حمزہ شہباز فوری طور پر وزیر اعلیٰ کا دفتر خالی کر دیں اور گورنر پنجاب آج رات 11:30 بجے چودھری پرویز الہی سے ان کے عہدے کا حلف لیں، اور اگر وہ کسی بنا پر حلف نہ لے سکیں تو پاکستان کے صدر آج رات یہ حلف لے لیں۔ واضح رہے کہ 22 جولائی کو صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر نے رزلٹ سنانے کے بعد چودھری پرویز الہی کے 10 ووٹ منسوخ کر کے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ قرار دے دیا تھا، اور آج سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو غیر قانونی اور کالعدم قرار دے دیا ہے۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان الزامات کے تبادلے کے تسلسل میں آج امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ برائس نے ایران پر الزام لگایا ہے کہ تہران اور مغرب کے درمیان ایٹمی سمجھوتے کو دوبارہ زندہ کرنے کے عمل سے متعلق کسی اتفاق رائے تک نہ پہنچ پانے کی ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ یوکرین کی جنگ سے متعلق یہ خبر کہ روسی فوجیں مسلسل میکولائیو کی بندرگاہ کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ یہ بندرگاہ اوڈیشہ کی بندرگاہ کے بعد دوسری بندرگاہ ہے جسے یوکرینی اناج کی برآمدات کے سمجھوتے کے بعد نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
اناج کی جنگ کے بعد گیس کی جنگ کے بارے میں بھی بات ہو جائے کہ ماسکو نے اعلان کر دیا ہے کہ ٹربائنز کی کمی کے باعث نورڈ سٹریم 1 پائپ لائن میں گیس کی ترسیل روک دی گئی ہے۔ خیال ہے کہ یہ ٹربائنز کینیڈا سے جرمنی اور پھر وہاں سے روس پہنچائی جائیں گی۔ یورپی کمیشن نے اس امر پر سخت تنقید کی ہے کہ ماسکو گیس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ یورپی یونین کے وزرائے توانائی نے برسلز میں اپنے ایک اجلاس میں یہ تنقید کی اور پھر یہ طے کیا ہے کہ اس سال موسم سرما میں گیس کے استعمال میں 15% لازمی کٹوتی کی جائے گی اور پھر متبادل راستے بھی تلاش کیے جائیں گے ان کا خیال ہے کہ ماسکو کسی بھی وقت یورپ کو گیس کی سپلائی اچانک روک سکتا ہے۔ اور سپورٹس کو معیشت اور سیاحت سے کبھی بھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ قطر ٹورزم نے ملک میں سیاحت اور ٹورزم کے بڑے منصوبوں کا اعلان کر دیا ہے۔ قطر کا وزٹ کرنے والے اور ورلڈ کپ کے میچز دیکھنے کے لیے آنے والے تماشائی ان پروجیکٹس اور منصوبوں کو انجوائے کر سکیں گے۔ ان میں ملک کے تمام حصوں میں ایسی تفریح گاہیں، پارکس اور بیچز شامل ہیں جن کے ڈیزائن عالمی سٹینڈرڈز کے مطابق ہیں اور وہ دنیا کے کسی بھی دوسرے ڈیزائن کے مقابلے میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ بھارت کی صدر کو ان کے عہدے کا حلف اٹھانے پر مبارکباد دی ہے۔ قطر اور جمہوریہ ڈومینیکن نے دونوں دوست ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور اسے فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ حمزہ شہباز پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، ان کی تقرریاں بھی غیر قانونی ہیں اور حکم دیا ہے کہ چودھری پرویز الہی آج رات پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھائیں۔ اور ماسکو مسلسل یوکرین کی بندرگاہوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔